سے متعلق فصل اس کے اندر رمضان کے مسائل کے متعلق بتا رہے. ومن کان مریضا فی رمضان، اگر ایک شخص رمضان میں مریض و بیمار ہو فخاف انسان ازداد مرض، اور اسے یہ اندیشہ ہونا کہ اگر روزہ رکھے گا تو زیادہ بیمار ہوگا، مرض اس کا، بیماری اس کی بڑھ جائے گی، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ افطرا وقضا، احناف حضرات کی نزدیک کو آدمی روزے کے افطار کرے اور پھر بعد میں اس کی قضا کرے. وقال شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لا یفطر، وہ افطار نہیں کر سکے گا. یہ افطار اس صورت میں جائز ہوگا نا کہ جب اسے جان کے چلے جانے کا کیا ہو، خطرہ ہو یا کسی عضو کی فوت ہونے کا اندیشہ ہو. کہ لا یفطر آدمی افطار نہیں کرے گا. هو يعتبر خوف الهلاك او فوات العضو كما يعتبر في التيمم، جیسے تیمم کے اندر وہی شرط لگاتے نا کہ تیمم اس وقت جائز ہوگا کہ جب آدمی کو جان کے چلے جانے کا یا عضو کے چلے جانے کا خطرہ ہو. اس طرح سے روزے میں بھی افطار کا حکم اس وقت ہوگا کہ جب اسے اپنے آپ کے ہلاک ہونے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو. لیکن ایک بات درست نہیں، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک یعنی ہم اس کو نہیں لیتے. ہمارے نزدیک یہ کہ اگر اسے تجربے سے معلوم ہو چکا ہو اور اس کا تجربہ ہو گیا ہو یا اسی قوی اندیشہ و غالب ظن ہو کہ وہ بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو پھر افطار کر سکتا ہے. ونحن نقول، ہم احناف حضرات کہتے کہ ان زیادت المرض وامتدادہ، مرض کا زیادہ ہو جانا، اس کا لمبا ہو جانا، بیماری کا بڑھ جانا، قد تفضی الہلاک، کہ ٹھیک ہے فی الحال تو وہ ہلاک نہیں ہو رہا لیکن یہ مفضی الہلاک ہو سکتی ہے. یجب الاحتراز عنہ، بس اس سے امتداد مرض سے بھی احتراز کیا ہے، واجب ہے. وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، اگر ایک آدمی مسافر ولا يستضر بالصوم، جو روزے سے تکلیف اسے نہ ہو، مشقت نہ ہو، فصومه افضل، تو پھر اس کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے. وَإِنْ أَفْطَرَ، اگر افطار کرنے اجازت دی بھی جائے، کیونکہ لأن السفر لا يعرى عن المشقة، کہ لأن السفر جو سفر ہوتا ہے لا يعرى عن المشقة یا لا يعرى عن المشقة، مشقت سے خالی نہیں ہوتا عموماً، یعنی توقع میں مشقت کی وجہ سے اس کے اندر اجازت دی گئی ہے. تو فجعل نفسه عذرا، نفس سفر عذر قرار دیے گیا کس کے لیے؟ افطار کے لیے. بخلاف المرض، بخلاف کس کے؟ بیماری کے، مرض کے. فإنه قد يخف بالصوم، کی روزے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہیضے کی بیماری. فشرط كونه مفضيا الى الحرج، پسی شرط مرض کے اندر نہ کہ وہ مزیل الحرج، اگر مزیل الحرج نہ ہونا تو پھر افطار جائز نہیں ہوگا. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر مسافر نہ اور اسے ضرر نہ ہو تو پھر اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے. ہمارے نزدیک کیا افضل ہے؟ روزہ رکھنا افضل ہے. امام شافعی کے نزدیک کیا افضل ہے؟ افطار افضل ہے. وہ دلیل پکڑتے اس حدیث کے لیے قوله صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لیس من البر الصيام في السفر، یعنی ایک شخص نے اس سے پوچھا تھا کہ امن البر ام صيام في السفر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس من البر ام صيام في السفر، یعنی وہ لوگ الف لام کی جگہ پر ام کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ آیا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لیس من البر، یہ بر میں سے نہیں یعنی افضل نہیں. لیکن ہم کہتے کہ نہیں ایسا نہیں. ولنا ان رمضان افضل الوقتین، کہ رمضان دو وقتوں میں سے افضل وقت ہے، اور رمضان اصل ہے نا، جو آپ اس کی قضا رکھیں گے تو یہ خلف اصل کا مساوی نہیں ہوتا. تو فکان الاداء فیہ اولا، تو اس کے اندر ادا کرنا زیادہ اولا ہوگا، اگرچہ مسافر نہ مشقت بھی نہیں ہے تو رکھ لے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے استدلال پکڑا ہے نا، تو اس کا جواب ہے کہ وما رواه محمول على حالت الجہد، یہ مشقت اور جہد کی حالت پر محمول ہے کہ اس صورت میں تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ روزہ نہ رکھے. آگے کہہ رہے اذا مات المریض والمسافر، اگر مریض و مسافر مر جائے وهما على حالهما، اور وہ مرض و سفر کی حالت میں مرے، لم يلزمهما القضاء، تم دونوں پر قضا واجب نہیں، کیونکہ لانهما لم يدركا عدة من ایام اخر، انہوں نے دوسرے دنوں کو جو کیا ہے مقرر یا معدود دن ہے نا وہ نہیں پائے. جیسے پرانے قدیم میں ہے نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کیا ہو بیمار نہ ہونا اور اس طرح سے کوئی عذر بھی نہ ہو تو روزہ رکھ لے.
لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی مریض یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں پھر اس کی قضا کرے. اور انہوں نے ادراک ایام اخر نہیں کیا، اسی لیے ان پر کیا ہے کچھ بھی نہیں. آگے کرے والا صح المریض، اگر مریض ٹھیک ہو گیا، وقام المسافر، مسافر مقیم ہو گیا، ثم مات، پھر اس کے بعد کیا ہو گئے، مر گئے، لازمهم القضاء بقدر الصحة والإقامة، تو ان پر قضا واجب ہے جتنی اس کو صحت مل گئی تھی اور جتنی اس نے اقامت کی تھی، لوجود الادراک بهذا المقدار، کتنی مقدار کو انہوں نے ادراک کیا ہے نا، عدت ایام اخر کو پایا ہے. وہ فائدہ تو اس کا ثمرہ اختلاف اور اس کا فائدہ کس طرح سے ہوگا اور اس پر قضا کیوں واجب کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جب یہ مر گئے یا مسافر تو وغیرہ مر گئے یا مریض، تو یہ کیوں آپ اس پر واجب کرتے، تو مر گئے لیکن ہم کہتے کہ نہیں، اس کا فائدہ کہ وجوب الوصیت بالاطعام ہے، وصیت تو کر سکتے ہیں نا ورثہ کو کہ میری طرف سے کیا کرنا، ان روزوں کی آپ کیا کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائے. وذكر الطحاوي رحمه الله خلاف فيه بين ابي حنيفه وابي يوسف وبين محمد رحمهم الله، کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر کہ بقدر الادراک روزے رکھے، یا یہ جو مریض و مسافر مر گیا ہے پورے روزے کی کیا کرے، اطعام کرے، کھانا کھلائے یا اس کی وصیت کرے. تو اس میں اختلاف ہے کہ شیخین ایک طرف ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسرے طرف ہے، لیکن ولیس بصحیح، یہ جو اختلاف امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے نا، اس میں صحیح نہیں، بلکہ ان کا قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے کہ جتنے دنوں کا انہوں نے ادراک کیا ہے، جتنے دنوں میں وہ صحیح رہے تھے نا مریض اور یہ مقیم رہا تھا، اتنے دنوں کا کیا کرے، اطعام کھلائے، وصیت وغیرہ کرے. ہاں اختلاف جو شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ہے نا، وہ دوسرے مسئلے میں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي النَّظْرِ، وہ اختلاف کس میں ہے، نظر میں. کیا معنی کہ نظر میں اور صوم میں، نظر میں یہ کریں گے نا کہ شیخین کی نزدیک تمام چیزوں کی طرف سے کیا کر دے گا، اگر مریض مثلا اس نے نظر مان لیا نا تو کیا کر دے گا، تمام دنوں کی وغیرہ وصیت کرے گا. تو فرق کیا بنے گا پھر، والفرق لہما، شیخین کی نزدیک پر فرق ان دونوں مسئلوں کے لیے یہ بنے گا نا کہ ان النظر سبب، کہ نظر کیا ہے ایک سبب ہے اور مانع بھی زائل ہو گیا نا، وہ کیا ہے مریض کا ٹھیک ہو جانا. تی صحیح کی طرح ہو گیا نا کہ اگر ایک صحیح آدمی ہو وہ نظر مانے اور پھر نظر کے ادا کرنے سے پہلے کیا ہو جائے، مر جائے، تو کہہ رہے کہ اس کے حق میں وجوب ثابت ہوگا، کس کے حق میں، خلق کے حق میں، کہ وَلَهُمَا أَنَّ النَّظْرَ سَبَبٌ، کی سبب فَيَظْهَرُ الْوُجُوبُ، یہ وجوب ظاہر ہوگا جب کیا ہو سبب متحقق ہو باقی میں، فی حق الخلف یا خلف، خلیفہ کے حق میں، وہ کیا ہے فدیہ دینا. وفی هذه المسئلة، اور یہ قضاء رمضان والا مسئلہ تو اس طرح نہیں نا، نظر سے علیحدہ مسئلہ ہے کہ السبب ادراک العدت، یا پر سبب کیا ہے، عدت کا یعنی کئی دنوں کا پانا، موقع کا مل جانا، نہ کہ شہود شہر اس کا کیا ہے سبب ہے. تو فیتقدر بقدر ما ادرکا، بس جتنا انہوں نے پایا ہے نا اسی مقدار کے مطابق اندازہ ہوگا، اتنے دنوں پہ کیا کرے وہ آدمی کیا کرے، فدیہ نکالے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو قضاء رمضان ہوتا ہے نا، اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے کہ پیدر پہ رکھے یا متبرک طور پر بھی رکھ سکتے ہیں. تو کہا کہ وقضاء رمضان انشاء فرقه انشاء تابعه، چاہے تو کیا کر کے الگ الگ رکھے یا چاہے تو پیدر پہ رکھے متسلسلا، لاطلاق النص کے اس مسئلے میں نص مطلق ہے نا کہ فعدۃ من ایام اخر، اس میں کوئی تتابع وغیرہ کی شرط نہیں، لیکن المستحب، لیکن پھر بھی مستحب یہی رہے گا المتابعۃ، کہ متابعتاً روزے رکھے پیدر پہ، مسارعتاً الی اسقاط الواجب، کہ جو واجب اس کے ذمے میں ہے نا اس کو ساقط کرنے کی طرف جلدی کرتے ہوئے. وَإِنَّ لیکن اگر اس آدمی نے پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھی، تاخیر کیا تھا کہ حتی دخل رمضان آخر، دوسرا رمضان آ گیا، صوم الثانی،
اب ایسا نہیں کر سکتا کہ پہلے قضا رمضان کی روزی کیا کرے اس دوسرے رمضان کے دن میں رکھ کے، جائز نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے رمضان کی روزی رکھ کے لأنه فی وقت کیونکہ اس کا اپنا وقت ہے، اپنا ظرف ہے، وقضاء الاول بعده، پھر پہلے رمضان کی جو روزے ہے وہ کیا کرے اس رمضان ثانی کے بعد ادا کرنا شروع کرے، کیونکہ لأنه وقت القضاء کے بس یہی کیا ہے قضا کا وقت ہے، ولا فدیۃ علیہ، اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں، لأن وجوب القضاء علی التراخی، کہ یہ جو قضا واجب ہے نا رمضان کی روزوں کی یہ تراخی کے ساتھ ہے، علی الفور نہیں ہے، تراخی والا قول زیادہ کیا ہے صحیح ہے، مقتبی بات ہے، حتی کان له ان یتطوع، کہ تو کیا کر سکتے ہیں نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں اگر نہ رکھے یہ کس والے روزے رمضان کے قضا روزے۔ آگے کہتے والحامل حاملہ عورت والمرضع دودھ پلانے والی عورت اذا خافتا علی انفسہما، جب انہیں اپنی جان کے متعلق خوف و خطرہ ہو کہ ہم بیمار ہو جائے گی وغیرہ کمزور ہو جائے گی، او ولدیہما، یا اپنے بچوں کے متعلق خطرہ ہو کہ دودھ ہمارا کم ہوگا وغیرہ بچہ کمزور ہو جائے گا، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ افطرتا افطار کرے۔ کیا معنی؟ یعنی روزے رکھنے کے بعد افطار کرے، یہ معنی نہیں کہ سرے سے روزہ ہی نہ رکھا ہو، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، یعنی روزہ رکھو اس کے بعد اس طرح سے اندیشہ ہو جائے کسی طرح سے محسوس کرے غالب ازم سے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، ظاہر طور پر مجھے محسوس ہو رہا ہے اور اس طرح سے میرے بچوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، دودھ کم ہو گیا تھا کل بھی اس لیے آج روزہ توڑنا چاہتی ہوں، اس طرح درمیان میں اگر اسے کیا نا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، لیکن واقع وطا بعد میں کیا کرے ان روزوں کی قضا کرے، دفعا للخرج، دفع خرج کے لیے ہے حکم، ولا کفارت علیہم، ان پر کوئی کفارہ نہیں، لأنه ابطاع بعذر، کہ افطار تو عذر کی وجہ سے، ولا فدیۃ علیہم، اور کوئی فدیہ بھی ان پر نہیں ان روزوں کا قضا کرے بعد۔ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے کہ فیما اذا خافت علی الولد، کہ اگر اپنی جان کے متعلق ہو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر بچے کے متعلق اسے خطرہ ہوا تھا نا تو پھر کیا کرے گی؟ کفارہ اس پر واجب ہوگا، ادا کرے گی۔ وهو يعتبره بالشيخ الفانی، امام شافعی رحمہ اللہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو قیاس کرتے کس پر؟ شیخ فانی پر۔ ولنا ہم کہتے کہ نہیں ان الفدیۃ بخلاف القیاس، کہ یہ جو فدیہ دیا جاتا ہے نا شیخ فانی وغیرہ کی طرف سے یہ خلاف قیاس ثابت ہے، کہ بخلاف القیاس فی الشیخ الفانی، شیخ فانی میں کس سنت سے ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے نا کہ شیخ فانی کیا ہے، یہ بذات خود کیا ہے مبتر ہے، اور اسی طرح سے مرضعہ بھی مبتر ہے نا، مبترا ہے، لیکن یہ جو بچہ ہے نا غیر مکلف، اس پر تو کوئی چیز واجب ہی نہیں، اور شیخ فانی مکلف ہے نا کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ فہم خطاب کر سکے، تو اس لیے اس کا قیاس شیخ فانی پر کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ والفطر بسبب الولد لیس فی معنی ہو، کہ بچے کی وجہ سے افطار کرنا یہ شیخ فانی کے معنی میں نہیں، اس پر کیا درست نہیں، کیونکہ لأنه عاجز بعد الوجوب، کہ یہ شیخ فانی تو عاجز ہو چکا ہے کس کے بعد؟ وجوب کے بعد، کہ اس پر وجوب آ چکا ہے، اور چھوٹا بچہ جو اس پر کوئی وجوب ہے نہیں، وہ تو غیر مکلف، والولد لا وجوب علیہ اصلا، اس پر سرے سے کوئی وجوب ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے وہ فدیہ دے گا وغیرہ۔ آگے مزید فرما رہے کہ شیخ فانی کون سا ہوتا ہے، تو کہا کہ والشیخ الفانی الذی لا يقدر علی الصیام، کہ وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکے، یفطر، وہ افطار کرے گا، یطعم لکل یوم مسکینا کما یطعم یا یطعم فی الکفارات، جیسے کفاروں میں مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلایا جاتا ہے نا صبح شام، اسی طرح وہ کیا کرے گا صبح شام ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں بطور فدیے کے کھانا کھلائے گا۔ والاصل فی قوله تعالی، اصل میں اس کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ وعلی الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں نا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، مسکین کی ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں صبح شام کا کھانا کھلائے۔ شروع اسلام میں یہ ہوا تھا نا کہ جو مالدار لوگ تھے، غنی لوگ تھے، اور جو فقیر تھے وہ تو ایسے بھی روزے رکھ رہے تھے، جو مالدار تھے ان کو دو چیزوں کا اختیار تھا، یا تو روزہ کیا کرے ایک، یا فدیہ دیا کرے، لیکن بعد پھر یہ بات منسوخ ہو گئی نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ایک معنی تو اس کا یہ، دوسرا معنی یہ ہے نا کہ وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے
اتوا وعلى الذین یطیقون ایک معنی سے یہ ہو گیا تھا. دوسرا معنی یہ کہ نہ کیا پر یہ جو باب افعال سے ہی صیغہ اس کے اندر حمزہ کبھی کبھی سلب کے لیے ہوتے ہیں, سلب معنی. یطیقون معنی لا یطیقون ہو, یا یہ کہیں گے کیا پر لام محذوف ہے کہ وعلى الذین لا یطیقون, جسے ہے کہ تاللہ تبتأ تذکر سپہنے لا تبتأ تذکر سپہ, یا ان تمید بکم ان لا تمید بکم, کہ وعلى الذین لا یطیقون فدیۃ طعام مسکین. قیل معناه لا یطیقونه ولو قدر على الصوم, اگر یہ آدمی روزے پر قادر ہو جائے فدیے کے بعد نہ یبطل حکم الفداء فداء, اگر فدیے والا حکم باطل ہوگا, لأن شرط الخلیفہ کہ خلیفہ کے درست ہونے کے لیے شرط ہے نا کہ استمرار العجز, کی عجز دائمی رہے مستمر رہے. اگر منقطع ہو جائے تو پھر خلیفہ سے حکم کس کی طرف پھر جائے گا, اصل کی طرف. آگے کہہ رہے ومن مات, اگر ایک شخص مر گئے وعلیہ قضاء رمضان, اس پر قضاء رمضان کے روزے واجب تھے, فاوصى به, اور اس نے وصیت بھی کی نا, تو اطعم عنه وليه لكل يوم مسکینا نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعیر, کی جو اس کا ولی ہوگا نا وہ ہر دن کی طرف سے مسکین کو, ایک مسکین کو آدھا صاع گندم کا اور کھجور اور جو میں سے پورا صاع دے گا. لأنه عجز عن الاداء في آخر عمره, کہ جو شخص ہے نا آخری عمر میں ادائیگی سے عاجز ہو گیا. جب آخری عمر میں عاجز ہو گیا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہی نہیں کہ طاقت پا سکے یا قدرت پا سکے, تو فصار کالشیخ الفانی, یہ جواز فدیے میں کس کی طرح ہو گیا, شیخ فانی کی طرح ہو گیا. پھر آگے فرماتے کہ یہ آدمی جب اس پر ایسے روزے واجب ہے, آئے اس پر وصیت کرنا واجب ہے یا نہیں, یا اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو اس کی طرف سے ادا کرنا کوئی ضروری بات ہوگی یا نہیں. فرمانا کہ ثم لا بد من الایصاء عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ, ہمارے نزدیک تو اس پر وصیت کرنا واجب ہے. اگر ایک شخص نے وصیت نہ کی نا تو ولی پر کوئی ضروری نہیں کہ اس کی طرف سے کیا کرے, فدیہ ادا کرے. ہاں اگر ادا کرے نا تبرعا تو معجور ہے, ممکن ہے کہ اللہ رب العزت سے کیا کرے, قبول کرے, امید ہے. خلاف للشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ضروری نہیں, اگر اس نے وصیت نہ بھی کی ہونا تب بھی کیا کرے گا, ولی اس کی طرف سے عطا کرے گا. وعلی هذا الزکات, اسی پر کیا ہے زکات کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر ہمارے نزدیک یہ ہے نا وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے زکات عطا کرے گزرے ہوئے سالوں کی, اگر وصیت نہ کی ہو تو کوئی وجوب نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وصیت کی ہو یا نہ کی ہو ادا کرے گا ولی صاحب, کیونکہ هو يعتبره بديون العباد, کہ وہ ان چیزوں کو قیاس کرتے کس پر, حقوق العباد, یعنی دین عباد جو ہوتا ہے نا وہ تو ادا کیا جاتا ہے اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو, پہلے دین ادا کیا جائے اس کے بعد وصیت وغیرہ نافذ کی جائے گی, پھر میراث تقسیم ہوگی. کل ذلك حق مالی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ دیکھیں ان میں سے ہر ایک کیا ہے, حق مالی ہے. تو جب مالی حق ہے نا تو یجری فیہ النیابت, تو اس میں نیابت جاری ہوگی. ولنا ہم احناف حضرات کہتے کہ انہ عبادت کی ایک عبادت ہے, ولا بد فی من الاختیار, اس میں ایک طرح سے اختیار ضروری ہے, اور جب یہ مر گیا نا تو اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں رہا, اور یہ اختیار ایک طرح سے اس طرح بھی باقی رہ جاتا ہے نا کہ وذلک بالایصاء, کہ وصیت تو کر لینا اور اس نے وصیت بھی نہ کی, دون الوراثت, وراثت پر یہ قیاس نہیں ہوگا. وراثت ایک کیا ہے, غیر اختیاری چیز ہے, اس میں ورثہ کی کوئی اختیار, کوئی طاقت, کوئی اختیار, کوئی استطاعت نہیں چلتی, کیونکہ وراثت یہ من جانب اللہ انسان کو مل جاتی ہے, کہ لأنها جبریۃ, کہ یہ بغیر چاہی بھی انسان کو کیا جاتی ہے, مل جاتی ہے, آدمی وارث ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ کہے کہ میں وارث نہیں بننا چاہ رہا, مگر وہ وارث ہوگا جب اس کا مورث مر جائے. ثم هو تبرع ابتداء, پھر اگر وہ کیا کر دے یہ جو ایصاء ہے نا وصیت کرنا ابتداء, تو کیا ہے ایک تبرع ہے, حتی یعتبر من الثلث, کہ یہ ثلث میں سے معتبر ہوگا, اس کے جو فدائے ہوں گے فدیے وغیرہ ادا کیے جائیں گے. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صوم والا مسئلہ ہے اس میں تو فدیے کا مسئلہ واضح کر دیے کہ نا کہ دے دے. اب نماز کے متعلق کیا حکم ہے, تو علماء حضرات نے فرمایا کہ ضرورت الناس کی وجہ سے, حاجت الناس کی وجہ سے احتیاطاً نماز کو بھی روزے کی طرح کر دیا گیا ہے, کہ اگر ایک نماز اس کی قضا ہو گئی ہے نا تو ایک مسکین کو کیا کرے, فدیہ ادا کرے. اسی طرح سے 6 نماز دن میں ہو جاتی ہے نا, 5 نماز اور چھٹی نماز وتر کی ہے, تو اس طرح سے ہر دن کے لیے کیا کریں گے, 6 کفارے ادا کریں گے یا 6 فدیہ ادا کریں گے.
فرما رہے کہ والصلاة كالصوم، اس مسئلے میں بدی کی دینے میں نماز روزی کی طرح ہے. استحسان المشایخ، مشایخ حضرت نے اسی کو لیا ہے کہ اس میں ضرورت الناس وكل صلاة تعتبر بصوم يوم، ہر نماز کو ایک دن کی روزی کے برابر شمار کی جائے گی. وہ صحیح، یہ درست اور ٹھیک بات ہے. آگے کہہ رہے کہ ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي، بدنی عبادات کے اندر ہمارے نزدیک مطلقاً نیابت جاری نہیں ہوتی، جیسے کہ روزہ ہے، نماز ہے، کہ ولی اس کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ بعض علماء اس کی قائل ہے. آگے کہہ رہے کہ لقولی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی کی اپنی ذمہ داری ہے. آگے فرما رہے ومن دخل فی صلاۃ التطوع، اگر ایک آدمی نفلی نماز کے اندر داخل ہو گیا، نفل کی نیت باندھ لی، اور بصوم تطوع، اسی طرح نفلی روزہ رکھ لیا، ثم افسدہ، پھر بعد میں توڑ دیا، باطل کر دیا، تو ہمارے نزدیک اس پر واجب ہے قضا ہو، جو ٹائم نہیں، لیکن جب شروع کر دیا نا تو اب تم جائز نہیں ہوتا، توڑ دو گے تو پھر اس کی قضا کر دو گے. خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی قضا واجب نہیں. لہو، اس کی دلیل کے لیے کہ انہ تبرع بالمؤدى، کہ جس سے تبرع ایک احسان ہے، ولا يلزمه ما لم يتبرع به، جب یہ تبرع نہیں کرنا چاہ رہا نا تو اس پر واجب نہیں، لازم نہیں، کیونکہ ما علی المحسنین من سبیل، کے محسنین پر تو کوئی گرفت نہیں. ولنا، ہم احناف حضرات ہی کہتے کہ ان المؤدى، یہ جو مؤدہ ہے نا، جس پہ ادا کر رہے، ایک مؤدی ہوتا ہے نا، اور ایک مؤدہ ہوتی ہے جو نماز یا نفل وغیرہ کا نفلی روزہ ہے. قربتن، ایک قربت، ایک ثواب کا کام ہے، وہ عمل ایک عمل ہے. جب اپنے قربت کا کام شروع کیا، عمل شروع کیا تو عمل کو ضیاع نہیں کرنا چاہیے، اسے باطل نہیں کرنا چاہیے. تو فتجب الصیانۃ بالمضی عن الابطال، کہ اس کو جاری رکھتے ہوئے، امضا دیتی ہوئے، اجریان دیتی ہوئے، اجرا دیتی ہوئے، اجرا کرتے ہوئے اسے ابطال سے بچانا چاہیے، اس کی حفاظت واجب ہے، کیونکہ اللہ کا خود فرمان ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کر دو. آگے کہہ رہے وَإِذَا وَجَبَ الْمُضِيُّ، جب اس کا جاری رکھنا واجب ہو گیا نا، مضی نہیں ہے لفظ مضی، مزایم زی امضا سے ہے، باب فالسیات مجرد بھی وجب القضاء بترکہ، تو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی قضا واجب ہو جائے گی. ثم عندنا، پھر ہمارے احناف حضرات کی نزدیک لا يباح الافطار فيه بغیر عذر في احدى الروایتین، دو روایتوں میں سے ایک روایت کے اندر یہ ہے نا کہ اگر کوئی عذر نہ ہونا تو پھر نفلی روزے میں افطار مباح جائز ہوگا. لما بین نفلی بین کر دیا ویباح بعذر، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ اگر عذر ہونا تو پھر افطار کر سکتے، بعد میں قضا کرے. والضیافۃ عذر، اگر اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کا مہمان بن گیا اور اس نے آپ کے لیے کوئی چیز ذبح کی، قیمتی چیز یا کوئی قیمتی کھانا بنایا، کوئی قیمتی خوراک آپ کے لیے بنائی نا، تو پھر یہ عذر اس صورت میں روزہ توڑ دے، اس صورت میں کہ جب وہ آپ سے ناراض ہو رہا ہو اور اس نے آپ کے لیے اتنی مشقت اور تکلف اٹھایا ہو. لیکن اگر ایسا نہ ہونا تو پھر کیا ہے، نہ توڑ دے، اور وہ ناراض بھی نہ ہو رہا ہونا تو پھر افطار نہ کرے. بقوله صلی اللہ علیہ وسلم کی اب پھر فرمایا تھا کہ اس صورت میں پھر آپ افطار کرو، اگر وہ ناراض ہو رہا ہو یا قیمتی کھانا ہو، واقع یوم مکان، اسی جگہ کیا کرے، دوسرے دن اس کی قضا کرے. آپ آگے کرے وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، اگر چھوٹا لڑکا بالغ ہو گیا طلوع فجر کے بعد، اسی طرح ہر معذور شخص جس کا عذر زائل ہو گیا، او اسلم الکافر، یا کافر شخص نے کیا کر دیا، اسلام لایا، فی رمضان میں، امسکا بقیت یومہما، جو بقیہ دن نا، امسکا بقیت یومہما، بقیہ جو دن نا اس کی بعد کیا کرے، امساک کرے. پھر یہ امساک واجب یا مستحب ہے تو کہہ رہے کہ یہ ایک مستحب بات ہے، کوئی ایسا واجب نہیں، لیکن تشبہ بالصائمین کو اختیار کرے کہ قضاء لحق الوقت، یہ جو وقت ہے نا اس کا یہی حق بنتا ہے کہ اس کو پورا کر دے، بالتشبہ کہ صائمین روزہ دار کے ساتھ یہ لوگ بھی متشابہ ہو جائے، تشبہ اختیار کرے. وَأَفْطَرَ فِيهِ وَلَوْ أَفْطَرَ فِيهَا، کہہ رہے کہ نہیں اگر انہوں نے افطار کر دیا، کیا منع کھانا پینا کر دیا، لا قضاء علیہما، ان پر قضا نہیں، کیونکہ لأن الصوم غیر واجب فیہ،
کہ اس میں صرف امساک تھا نا روزہ واجب نہیں تو قضا بھی نہیں ہوگا. وصام ما بعده ما بعد والے جو دن آئیں گے نا ان کا روزہ رکھیں گے لتحقق سبب کے سبب میں متحقق کی کل یوم والاہلی اور اہلیت بھی کیا ہے متحقق کی ایک بالغ ہو گیا دوسرا مسلمان ہو گیا. ولم يقضي يومهما اور اس دن کی قضا ان پر واجب نہیں نہ رکھے. ولا ما موا اور وہ جو دن گزر گئے. مثلا ایک آدمی ہے مسلمان ہو گیا 5ویں رمضان میں تو جو 4 دن گزرے ہیں نا ان کی بھی قضا اس پر ضروری نہیں. اور جس دن مسلمان ہوا تھا نا 5ویں دن فجر کے بعد تو اس کی قضا اس پر واجب نہیں. لعدم الخطاب کہ اس وقت اللہ کی طرف سے خطاب اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہاں بخلاف الصلاۃ لیکن یہ کیا ہے نماز کے خلاف مسئلہ ہے. کیا مانا کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہو گیا یا ایک آدمی بالغ ہو گیا یا حائضہ پاک ہو گئی نفسا وغیرہ اور نماز کا وقت تھا نا تو اب ان پر اس نماز کی قضا واجب ہوگی کیونکہ اس میں جو جزء متصل بالادا ہوتا ہے نا یہ سبب بنتا ہے. یعنی وقت کی جو اجزاء ہوتی ہے اس میں سے جو جزء متصل بادا الصلاۃ نا وہ سبب ہے اور وہ پایا گیا ہے اسی لیے اس پر نماز کی قضا واجب ہوگی. اور رمضان کے روزے میں ایسا نہیں تھا. لہذا سبب فیہا کہ نماز کے اندر جو سبب ہوتے ہیں نا الجزء المتصل بالادا ادا کے ساتھ متصل جزء فوجدت الاہلیت عنده اس جز کی موجودگی کے وقت اہلیت و صلاحیت پائی گئی تھی اسی لیے اس پر نماز کی قضا واجب ہوگی. وفی الصوم اور روزے کے اندر الجزء الاول بلا والجزء الاول جزء اول کا ہونا اسی طرح سے والاہلیہ اہلیت کا ہونا منعدمۃ عنده وہ کیا تھے منعدم تھے کفر کی وجہ سے اور چھوٹی ہونی کی وجہ سے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ منصور رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آیا ہے کہ انه اذا زال الكفر او اتباع کہ اس کا چھوٹا ہونے نے بچہ ہونا ختم ہو جائے بالغ ہو جائے اسی طرح کفر زائل ہو جائے نا قبل الزوال الزحوہ کبرا سے پہلے فعلیہ القضاء تو پھر کیا ہے اس پر قضا واجب ہوگی. وجہ یہ ہے نا کہ لانه ادرک وقت النیت کہ زحوہ کبرا سے پہلے جو وقت ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے نیت کے لیے صالح ہے اس کے اندر نیت کرنا درست ہے تو انہوں نے اس وقت کا ادراک کیا ہے اس لیے اس پر کیا ہوگی قضا واجب ہوگی روزے کی. وجہ الظاہر لیکن جو ظاہر روایت تھی نا اس میں ایک آگیا تھا کہ نہیں اس روزے کی قضا ان پر واجب نہیں ہوئی کہ ان الصوم لا يتجزا وجوبا کہ وجوب کے اعتبار سے ٹکڑے ٹکڑے جز نہیں بنتا. واہلیت الوجوب منعدمۃ فی اوله اور پہلے سے میں کیا تھا یہ جو اہلیت تھی نا یہ منعدم تھی موجود نہیں تھی. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے نا کہ الا ان للصبی ان ينوي للتطوع في هذه السورة دون الكافر کہ قبل الزوال یعنی قبل الزحوۃ الکبریٰ اگر ایک چھوٹا لڑکا ہے نا وہ بالغ ہو گیا تھا تو وہ نفل کی نیت کر سکتا ہے ہاں کافر نہیں کر سکتا. وجہ اس کی کیا ہے آگے خود بیان کر رہے علامہ قالوا جیسے علماء مشایخ حضرات نے کہا کہ لأن الکافر لیس من اہل التطوع ایضا کہ اگر یہ کافر ہوتا نا پہلے نا تو یہ تو نفل کبھی اہل نہیں تھا نا اس لیے وہ نفلی روزے کی نیت نہیں کر سکتا اگرچہ مسلمان اب ہو چکا ہے. لیکن یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا بالغ نہیں تھا اور اس نے زحوہ کبریٰ سے پہلے مثلا نفل کی نیت کی تو اس کا یہ نفلی روزہ رکھنا درست ہے کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں ہے نا. وہ سبی اہل له اور سبی چھوٹا لڑکا کیا تو اس کا اہل تھا اب بالغ ہونے کے بعد بھی اگر یہ رکھ سکے نا رکھنا چاہیے تو اس کے لیے درست کوئی مسئلہ. آگے کہہ رہے وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ اگر مسافر شخص نیت کی کہ میں افطار کرنا چاہتا ہوں یعنی رمضان کے علاوہ میں یعنی رمضان کا مہینہ نہیں تھا لیکن کوئی روزہ رکھ رہا تھا ثم قدم المصر پھر مصر آ گیا اپنے علاقے میں قبل الزوال زوال سے پہلے فنوى الصوم اور اس نے روزے کی نیت کی اجزا ہوئی نیت اس کے لیے کرنا درست ہو اور اس کا یہ روزہ ادا ہو گئے. ان السفر لا ينافي اہلیت الوجوب کہ سفر وجوب کی جو اہلیت ہے نا اس کی منافی نہیں ہے بلکہ مطلق منافی نہیں ہے صرف رخصت کی وجہ سے کیا ہے اجازت ہے کہ رخصت اس فاصل مشقت کی وجہ سے. ولا صحت الشروع اسی طرح شروع کی صحیح ہونے کی بھی منافی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ فِي رمضان لیکن اگر ایسا ہو رمضان میں مسافر ہے نا اور اس نے افطار کی نیت کر لی کہ میں روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا لیکن کیا ہوا کہ سفر سے آدھی ہوئے جب مصر پہنچ گیا تو زوال کا وقت ابھی تک نہیں ہوا تھا تو فعلیہ ان یصوم
اب وہ کیا کر دے گا؟ روزہ رکھ دے گا. لزوال المرخص، کیونکہ جو مرخص ہے نا مشقت سفر وہ زائل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی تھی وقت نیت کے وقت میں. اللہ ترا یا تمہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ انه لو كان مقيما في اول اليوم، اگر ایک شخص طرح مقیم ہوتا شروع دن میں ثم سافر، روز سفر شروع کر دیتا نا تو لا يباح له الفطر، تو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہ ہوتا. ترجیحا لجانب الاقامہ، ترجیح دیتی ہوئی جانب اقامت کو، کیونکہ شروع میں تو مقیم تھا نا، بعد میں مسافر بن گیا تو فہذا اولا، تو اس صورت میں تو بتائی کہ اولا افطار نہیں کرے گا، کیونکہ شروع میں اگرچہ مسافر تھا نا لیکن قبل زفت الکبرى کیا بنا؟ مقیم بنا. الا انه اذا افطر في المسألتين، ہاں اگر ایسا ہو کہ ان دونوں مسئلوں میں وہ شخص نے افطار کر دیا. کیا مانا؟ کہ ایک شخص مقیم تھا شروع دن میں، مسافر بن گیا بعد میں. اس طرح ایک شخص شروع دن میں کیا تھا؟ مسافر تھا اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے مقیم بن گیا، اور ان دونوں صورت میں مگر انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ افطار کر دیا تھا. قضا تو واجب ہوگی، لا تلزمہ الکفارہ، لیکن ان دونوں پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. لقیام شبہۃ المبیح، کہ جو مبیح ہے نا مرخص سفر، اس کے شعبے کی وجہ سے، اس کے قیام کی وجہ سے، کہ جو پہلے مسافر تھا نا یہ شعبہ اس کے لیے موجود تھا کہ یار میرے تو افطار جائز. اس طرح سے یہ شروع میں مقیم تھا لیکن بعد میں مسافر بنانا، تو اسی مبیح کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ظلم میں کچھ آیا ہو، اسی لیے کفارہ ان پر واجب نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے کہ ومن اغمی علیہ فی رمضان، یہ شخص پر بیہوشی طاری ہو گئی رمضان میں، لم یقضی الیوم الذی حدث فیہ الاغماء، اس دن کی قضا اس پر واجب نہیں جس میں اس کو بیہوشی پیش آ گئی تھی. وجود الصوم فیہ، کہ اس میں صوم تو موجود تھا نا، وہ الامساک، کہ صوم کا کیا معنی کہ امساک کرنا، المقرون بالنیہ، جو نیت کے ساتھ ملا ہو. اذ ظاہر، کیونکہ ظاہر تو یہی ہے اس آدمی سے کہ وجودھا منہ، کہ نیت اس کی طرف سے موجود تھی. وقضا ما بعدہ، بعد والی جو روزے ہیں نا جو دن آئیں گے اس کی قضائی کرے گا، لینا قضا کرے گا. لانعدام النیہ، کہ نیت نہیں کر سکتا نا، نیت منعدم مفقود ہے. آگے کہہ رہے وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، اگر ایک شخص پر بیوشی ہو گئی آ گئی اول لیلۃ، رات کی شروع سے میں یا پہلی رات میں، من رمضان کے روزوں میں سے، قضاء کلہ، تو اب یہ پورے رمضان کی قضا کرے گا. مثلا ایک آدمی پہلی رات کو کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا، تو اور پورے رمضان کیا رہا؟ بے ہوش رہا، یا کچھ اور ہو گیا، تو قضا کل سب کی قضا کرے گا، غیر یوم تلک اللیلہ، اس رات کے بعد جو دن آتا ہے نا. اسلامی مہینوں میں تو دن کس کتابیں ہوتا ہے؟ رات کتابیں ہوتا ہے نا، تو اس دن کی کیا کرے گا؟ قضا نہیں کرے گا. لما قلنا، پہلے کہہ دیا نا کہ اس میں صوم موجود تھا. وقال مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا یقضی ما بعدہ، ما بعد علی کی بھی قضا نہیں کرے گا، کیونکہ لأن صوم رمضان عنده يتعدى بنیت واحدۃ بمنزلۃ الاعتکاف. جیسے اعتکاف ایک چیز ہے نا، اور ایک ہی جگہ اس کے لیے نیت کی جاتی ہے، ہر دن کے لیے الگ الگ نیت نہیں کی جاتی اعتکاف میں. بس پہلے دن میں کیا ہو، داخل ہوتے وقت نیت کر لے، بس پورے 10 دنوں کے لیے نیت کافی ہو جائے گی. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو قضاء رمضان، یہ جو صوم رمضان ہے نا، یہ بھی ایک نیت سے ادا ہو جاتے ہیں، کیونکہ من شہد منکم الشہر، شہر ایک چیز ہے نا، تو بس ایک نیت کر لے سب کے لیے، سب روزے سے کیا ہوں گے؟ ادا ہوں گے. لیکن ہمارے نزدیک یہ قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں الگ چیزیں، اور شہر کا لفظ استعمال کے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پورا شہر کیا ہے اس کے لیے سبب ہے. ٹھیک ہے شہر بھی سبب ہے، لیکن ہر یوم، ہر روزے کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے. اور یہ جو روزے ہیں نا یہ عبادات متفرقہ ہے، الگ الگ عبادت ہے، ہر دن کا روزہ الگ عبادت متفرقہ ہے. اور ان دو روزوں کے درمیان ایک وقت آتا ہے، متخلل ہو جاتا ہے، کہ جو رمضان نہیں ہے اس کے اندر روزہ نہیں رکھا جاتا. وہ کیا ہے؟ رات والا وقت. اور اعتکاف ایسا نہیں، وہ تو کیا ہے؟ عبادت متفرقہ نہیں، بلکہ عبادت کیا ہے؟ متوحدہ ہے، واحدہ ہے. وعندنا ہمارے ذکر لابد من النیت لکل یوم، ہر دن کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے. اور یہ جو عبادت، یہ تو عبادت متفرقہ ہے نا، اس لیے اس میں ضروری ہے کہ
نیت کر لے ہر دن کے لیے، لأنها عبادات متفرقة کی الگ الگ عبادتیں ہیں، لأنه يتخلل بین كل یومین کہ ہر دو دنوں کے درمیان ایسا وقت آ جاتے ہیں متخلل ہو جاتے ہیں، مالی سے بھی زمان لهذه العبادہ جس عبادت کے لیے زمان نہیں ہے وہ رات کا وقت ہے، بخلاف الاعتکاف بخلاف اعتکاف کی کہ وہ عبادت متفرقہ نہیں ہے بلکہ عبادت مستمرہ ہے۔ تاکہ کہ ومن اغمی علیہ فی رمضان کل قواہ، اگر ایک آدمی پر رمضان میں پورے رمضان کی کیا گئی پورے رمضان میں بیہوشی طاری کی اس پر، تب اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، لأنه نوع مرض کی ایک طرح کی مرض ہے، بیماری ہے، یضعف القوا کہ قوتوں کو تو کمزور کر دیتی نا یہ بیہوشی، ولا یزیل الحجا لیکن عقل کو زائل نہیں کرتی، عقل انسان کی قائم رہتی ہے، یہ فہم خطاب کر سکتا ہے، فیسیر عذرا بالتاخیر، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تاخیر کے لیے عذر قبول ہے۔ کیا معنی کہ اس سے روزہ تو مؤخر ہو جائے گا نا، یہ عذر قبول ہے لیکن اسقاط کے لیے عذر نہیں ہے، لا بالاسقاط ہے، رمضان کا روزہ اسے ساقط نہیں کرتی۔ آگے کہہ رہے کہ ومن جنہ، اگر ایک آدمی کیا ہو جائے؟ مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، عقل کام چھوڑ دیتی رمضان کلے پورے رمضان میں، لم یقضی، اب اس پر کوئی قضا نہیں، کیونکہ جنون کی صورت میں فہم خطاب نہیں کر سکتا، اس کی جو عقل ہوتی نا وہ زائل ہو جاتی ہے، خلاف لمالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر قضا واجب ہوگی، کیونکہ وہ یعتبرہ بالاغماء کہ وہ جنون کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ بے ہوشی پر، ورنہ کہتے ہیں کہ نہیں ان المسقط هو الحرج کہ اصل میں جو مسقط ہے نا وہ کیا ہے؟ حرج کا ہونا، والاغماء لا يستوعب الشهر عادتا، اور بیہوشی جو ہے نا عموماً عادتاً پوری مہینے کا استیعاب نہیں کرتی، پوری مہینے کو گھیرتی نہیں، فلا حرج، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، اس لیے اس پر قضا واجب ہوگی۔ والجنون یستوعبہ، اور جنون تو پوری مہینے نہیں بلکہ سالوں کا بھی استیعاب کر دیتا ہے، پاگل پن، فیتحقق الحرج، اگر اس پر ہم قضا لازم کرنا تو اس میں حرج متحقق ہوگا، والحرج مدفوع بالشریعہ۔ آگے کہہ رہے وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِهِ أَضَامَ مَزَا، اگر ایک آدمی مجنون ہو گیا تھا، مثلا 10 روزے کیا ہو گئے رکھ لی اس نے، یا یہ مانا کہ شروع مہینے میں یہ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا، پھر 10 دن کے بعد کسی بھی دن کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ رمضانی کے دنوں میں مفیق ہو گیا، عقل کام شروع کر گئے، عقل نے کام شروع کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا بالکل، تو پھر کہتے ہیں نا کہ قضا ما ماذا، جو دن گزرے ہیں نا جنون میں اس کی بھی قضا کرے گا، خلافا لزفر و شافعی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس کی قضا اس پر واجب نہیں۔ ہما یقولان، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ لم یجب علیہ الاداء، کہ جب اس پر ادا واجب نہیں نا اس وقت، لانعدام الاہلیہ، اہلیت کی وجہ سے نا کہ اہلیت اس کی نہیں تھی، تو والقضاء یترتب علیہ، تو قضا کا ترتب کس پر ہوتا ہے؟ ادا پر، تو جب ادا واجب نہیں تو قضا کا واجب ہوگی۔ وصار کالمستوعب، یہ جو جنون تھا نا بعض مہینے میں، یہ اس جنون کی طرح ہو گیا جو پوری مہینوں کو گھیر لے، مستوعب کر دے، تو جیسے کل ساقط ہو جاتا ہے نا تو بعض بھی ساقط ہوگا، لیکن ہمارے احناف حضرت جمہور حضرت کہتے کہ ایسا نہیں، ولنا ان السبب قد وجد، کہ سبب تو پایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الشہر، شہر ہونا، کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، والاہلیت، اور یہاں پر جو اہلیت ہے نا ثلاثیت، یہ ذمے میں ہے، ذمے میں کیا معنی؟ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وجوب ہوتا ہے نا کسی چیز کا، یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک تو وجوب ہے کہ فی الحال اسے ادا کرنا چاہے، اور ایک وجوب فی الذمہ ہوتا ہے کہ فی الحال تو آپ پر واجب نہیں، بعد میں کسی طرح بھی آپ ادا کر سکتے، تو جو وجوب فی الحال ہوتا ہے نا اس کے لیے اہلیت کاملہ ضروری ہوتی ہے، اور جو وجوب کیا ہوتا ہے فی الذمہ اس کے لیے اہلیت قاصرہ بھی کافی ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ جو مجنون تھا نا اس کے اندر اہلیت قاصرہ موجود تھی، اور یہ وجوب فی الحال بھی نہیں بلکہ فی الذمہ ہو جاتے، اس لیے ہم حضرات احناف کہتے ہیں کہ اس پر قضا واجب ہوگی، والاہلیت فی الذمہ،
اور یہ جو اہلیت ہے نا یہ ذمے میں ہے، وفی الوجوہ فائدہ، اور اس کے واجب کرنے میں فائدہ بھی ہے، وہ سیرورتہ، وہ یہ ہے کہ اس انسان کا ہو جانا، یا وہ سیرورتہ، وہ کے اندر ضمیر روزی کی طرف بھی آپ راجع کر سکتے ہیں کہ اس روزے کا ہونا مطلوب ہے، کہ اس سے مطالبہ کیا جائے، یا یہ عبد مطلوب ہو اللہ کو علی وجہ، اس طور سے، اس طریقے پر، اس طرح کی وجہ پر کہ لا یحرج فی ادائہ، کہ اس کے ادا کرنے میں اسے حرج نہ ہو، تنگی نہ ہو، تو لہذا اس صورت میں تو اس کو کوئی تنگی نہیں۔ اور آپ نے جو اس کو قیاس کیا نا مستوعب پر، پورے رمضان کی جنون پر، ٹھیک نہیں، کیونکہ بخلاف المستوعب لأنه يخرج في الاداء، کہ اس کے ادا کرنے میں کیا ہوگا، حرج میں پڑ جائے گا، فلا فائدہ، بس واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ وتمام اس مسئلے کی پوری تشریح اور وضاحت جو فی الخلافیات بڑی کتابوں میں ان مسئلوں کے اندر ہے جو کیا ہو خلافی مسئلے، یعنی اختلافی مسئلے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جو جنون ہے نا یہ تو کبھی اصلی ہوتا ہے کبھی عارضی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ظاہری روایت میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ اصلی جنون ہو یا عارضی جنون ہو۔ کیا مانا کہ ایک لڑکا بالغ ہوتی ہی مجنون ہو گیا تھا، اور رمضان کا روزہ اس پر کیا ہو گیا، واجب ہو گیا، اور بعد میں ٹھیک ہو گیا آدھے رمضان میں، تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ اور عارضی کا کیا مانا کہ پہلے تو مجنون نہیں تھا، لیکن رمضان کی پہلی تاریخ ہو رہی تھی کہ وہ مجنون ہو گیا، اور پھر بعد میں رمضان کے کچھ دنوں میں کیا رہا، یہ ٹھیک ہو گیا، عقل اس کی ٹھیک ہو گئی۔ تو فرما رہے کہ اصلی ہو یا عارضی ہونا، تو اسی لیے اس دونوں کے لیے یہ حکم ہے نا کہ اس کی قضا واجب ہوگی، کہ ولا فرق بین الاصلی والعارضی، قیل هذا فی ظاہر الروایہ، یہ ظاہر روایت کی بات ہے۔ وعن محمد رحم اللہ، امام محمد سے یہ بات بھی مروی ہے کہ انه فرق بینہما، تو انہوں نے اصلی اور عارضی کے اندر فرق بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے کہ لأنه اذا بلغ مجنونا، کہ اگر ایک آدمی تھا وہ مجنون تھا نا، بلوغی اس کا کیا ہوا تھا، مجنون کی حالت میں، جنون کی حالت میں اس کی بلوغت ہو گئی، التحق بالصبی، تو اس صبی کی طرح ہو گیا نا، فانعدم الخطاب، اس کی طرف خطاب متوجہ نہیں، اس کے حق میں خطاب کیا ہے، مفقود ہے، تو اس پر کیا ہوگی، قضا واجب نہیں ہوگی۔ بخلاف ما اذا بلغ عاقلا، بخلاف اس صورت کے کہ اگر ایک لڑکا تھا، ایک آدمی تھا، جب وہ بالغ ہوگی اس صورت میں تو یہ عاقل تھا، اس کی عقل بالکل ٹھیک تھی، ثم جنہ، پھر مجنون ہو گیا، تو اس طرح کی جنون میں اس پر قضا ہوگی۔ وهذا مختار بعض المتاخرین، اور یہی جو دوسرا قول ہے محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، بعض متاخرین حضرات نے اسی کیا سمجھا ہے، مختار سمجھا ہے، ارجح سمجھا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ ومن لم ينوي في رمضان كله لا صوما ولا فطرا، اگر ایک آدمی ہے اس نے پوری رمضان کا تو امساک کر دیا، لیکن نہ تو روزے کی نیت رکھ لینا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور نہ یہ کہا کہ میری طرف سے افطار ہے، یعنی مسافر مثلا فعلیہ قضاؤہ، تو ایسے مسافر پر اب ان دنوں کی قضا واجب ہوگی۔ نفس امساک کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا روزہ ادا ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں مرخص موجود ہے۔ وقال ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، یتعدى صوم رمضان بدون النیہ فی حق الصحیح المقیم، کہ اگر ایک آدمی صحیح ہو، مقیم ہے، بالکل ٹھیک تندرست آدمی ہے نا، تو اگر وہ بدون نیت کے امساک کرے گا نا تو اس سے اس کا روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو الصحیح المقیم اس لیے کہا نا کہ اگر مریض ہو یا کوئی مسافر ہو نا، وہ تو نفس امساک کرے نا تو اس سے اس کا روزہ کیا ہوگا، ادا نہیں ہوگا، بلکہ نیت کا کرنا ضروری ہے۔ لأن الامساک مستحق علیہ، کہ امساک کرنا اس پر کیا ہے، واجب ہے، فعلا ای وجہ، پس ہر صورت میں، امام ظفر سے کہتے ہیں فعلا ای وجہ کا کیا معنی کہ اس نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو نا، یؤدی ہے، اس کا یہ روزہ ادا ہو جاتا ہے، یقع عنہ، یہ رمضانی کی طرف سے واقع ہوگا، کما اذا وہب کل النصاب، کما اذا وہب، جس اس کی مثالیں ہے نا کہ ایک آدمی کیا کرے، اذا وہب دے دے کل النصاب، پورا کا پورا نصاب، للفقیر، فقیر کو۔ دوسرا میں مسئلہ یہ تھا نا کہ اگر اس نے نیت نہ کی ہونا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ کل نصاب اس زکوٰۃ کو شامل ہے۔ ولنا، ہمیں کہتے احناف حضرات، جمہور حضرات، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ ان المستحق،
کہ ان المستحق کہ جو چیز اس پر واجب ہے، الامساک امساک اس طرح سے کرنا بجہت العبادہ کہ عبادت کی جو جہت ہے نا وہ جہت کیا ہے نیت کا ہونا وہ موجود ہو، ولا عبادت الا بالنیہ اور یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ عبادت بدون نیت کی نہیں ہوتی. وفی ہبت النصاب اور آپ کا قیاس کرنا اس مسئلے کو کس پر؟ نصاب والے مسئلے پر کہ اس میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ وفی ہبت النصاب وجد نیت القربت ہے کہ اس میں تو قربت والی نیت پائی گئی ہے باعتبار محل کے علامہ مر فی الزکاۃ جیسے یہ مسئلہ زکوٰۃ میں گزر چکا ہے. آگے کہہ رہے کہ ومن اصبح غیر ناون للصوم اگر ایک آدمی تھا نا اس نے روزی کی نیت نہیں کی صبح سے، پاکل اگر اس نے کچھ کھایا پیا زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو تو اب کہہ رہے کہ ٹھیک ہے قضا تو اس پر واجب ہے کیونکہ یہ روزہ تو اس نے نہیں رکھا، البتہ یہ بتاؤ ہمیں کہ اس پر کفارہ واجب ہے یا نہیں. تو کہہ رہے کہ لا کفارۃ علیہ کفارہ اس پر واجب نہیں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ علیہ الکفارۃ کفارہ اس پر واجب ہوگا لأنہ یتعدی بغیر النیت عنده کیونکہ رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے نا یہ بغیر نیت کی بھی ادا ہوتا ہے، تو جب اس نے نیت نہیں کی تو اسے سمجھا جائے گا کوئی اس نے نیت کی ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نیت کی صورت میں جب کوئی آدمی افطار کرے گا تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب بغیر نیت کی روزی کا رکھنا درست نہ تو جب یہ توڑ دے گا ظاہر سی بات ہے کہ کفارہ بھی واجب ہوگا نا. وقال ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ یہ صاحبین حضرات فرماتے کہ اذا اکل قبل الزوال اگر زوال سے پہلے اس نے کھایا پیا ہونا تو تجب الکفارہ تو کفارہ بھی واجب ہوگا لأنہ فوات امکان التحصیل گویا کہ اس نے اس حصول کو فوت کر دیا نا کہ جس کا حاصل کرنا ممکن تھا. فسوارہ کا غاصب الغاصب یہ اس غاصب کی طرح ہو گیا نا کہ مثلا زید سے کسی نے غصب کر دیا خالد نے، پھر دوسرا غاصب آ گیا نا بکر اس نے خالد سے غصب کر دیا تو یہ غاصب الغاصب کی طرح ہو گیا کہ اس پر کیا جاتا ہے جو زمان مقصود میں ہو لے گا نا تو غاصب الغاصب سے لے گا، کیونکہ اگر یہ غاصب نہ آ جاتا نا اور دوسرے غاصب سے غصب نہ کر لیتا تو مقصود منہو کے لیے آسان ہوتا نا کہ اس سے کوئی قیمت یا زمان وصول کر لیتا، لیکن اس نے کیا کر دیا اس سے وصول کرنے کو اور اس سے وصول کرنے کو فوت کر دیا. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھیے ان ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الکفارۃ تعلقت بالافساد کہ کفارہ متعلق ہو چکا ہے کس سے؟ فاسد کرنے سے. وہذا امتناع اور کسی آدمی کا نیت نہ کرنا شروع دل سے بعد الفجر یہ اس سے امتناع ہے. امتناع کا کیا معنی؟ کسی چیز کو حاصل ہی نہ کرنا سرے سے. اور ایک افساد ہوتا ہے، افساد تو بعد الوجود ہوتا ہے نا. امتناع کس کے وقت ہوتا ہے؟ امتناع یہ ہے کہ اس سے پہلے وجود ہی نہیں ہوتا روزے کا. اذا لا صوم الا بالنیہ کیونکہ جو اس نے نیت ہی نہیں کی نا تو روزہ کہاں سے پائے گی. اس سے افساد نہیں ہوا بلکہ امتناع ہوا. تو جب امتناع ہے لہذا اس پر کفارہ نہیں ہے. آگے کہہ رہے وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ جو کسی عورت کو کیا آئے حیض آئے او نفست یا اس سے نفاس کی بیماری ہو ابھی کیا کر دے گی؟ افطار کر دے گی. وقت اور پھر بعد میں قضا کر دے گی. بخلاف صلاۃ بخلاف نماز کی کیا مانا؟ یعنی جمہور ائمہ کا مذہب ہے نا کہ حائضہ نفسا کے لیے واجب ہے کہ روزی کی قضا کر دے گی، ہاں نماز کی قضا نہیں کر دے گی لأنها تحرج فی قضائها کہ نماز زیادہ ہوتی نا دن میں 5 مرتبہ اس کی قضائیگی میں کیا ہوگی؟ ان کو تنگی ہوگی. وقت مرت صلاۃ یہ مسئلہ نماز میں باب الحیض میں گزر چکا ہے. آگے کہہ رہے وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ اگر مسافر آ جائے او طہرت الحائض یا حائضہ عورت پاک ہو جائے فی بعض النہار دن کے کچھ حصے میں امسکا بقیت یومہما بقیہ جو دن نا ان میں یہ امساک کریں گے، تشبہ بالصائمین اختیار کریں گے. وقال شافعی رحمہ اللہ
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ لا یجب الامساک کہ ان پر کوئی امساک واجب نہیں. والا هذا الخلاف اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے دوسرا خلافیہ مسئلہ یہ ہے کہ کل من صار اہلا للزوم کہ ہر وہ شخص ہر وہ معذور کہ جس کو کوئی عذر تھا یا کوئی وجہ تھی جیسے کافر کا مسلمان ہو جانا یا چھوٹے بچے کا بالغ ہو جانا مجنون کا مفیق ہو جانا دن کے کچھ حصے میں تو آیا یہ امساک کریں گے یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک کریں گے. امام شافعی کے نزدیک کوئی امساک نہیں کہ کل من صار اہلا للزوم ولم يكن كذلك في اول اليوم وشروط میں وہ اس طرح سے نہیں تھا یعنی روزے کے رکھنے کے قابل نہیں تھا نا تو کیا کر دے گا؟ امساک کرے گا. وہ یقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ التشبیہ خلق تشبیہ تو ایک خلیفہ ہے نا جب اس پر اصلی واجب نہیں تو خلیفہ پر واجب ہو جائے گا. تو کہہ رہے کہ فلا يجب الا على من يتحقق الاصل في حقه اصل واجب ہونا متحقق اس پر خلیفہ واجب ہے. کل مفطر متعمدا او مخطئا جیسے کہ ایک مفطر ہونا اس نے قصدن روزہ توڑا ہو یا خطأ اس نے روزہ توڑا ہو. مفتی کا کیا مانا کہ بغیر قصد کے اس نے روزہ توڑا ہو بغیر ارادے کے تو نسی کی طرح ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس آپ کا درست نہیں بنانا انه وجب قضاء لحق الوقت کہ من حیث الاصل یہ امساک واجب ہے کس وجہ سے کہ یہ جو وقت محترم ہے وقت مشرف و مکرم ہے وقت معظم ہے. اس کی تعظیم یہی ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں. وہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ اس طرح سے نہ کھائی پی اور اس کے علاوہ آپ بھی کیا کریں ان کے ساتھ تشبہ اختیار کریں کہ یہ واجب قضاء لحق الوقت لا خلفا خلف کی وجہ سے نہیں کہ جو آپ نے کہا کہ یہ خلف ہے جب اصل واجب نہیں تو خلف واجب نہیں تھی بات ٹھیک نہیں لأنه وقت معظم کی تو محترم وقت ہے بخلاف الحائض والنفساء والمریض والمسافر بخلاف اس طرح کی کوئی اگر حائض تھی پاک ہو گئی یا نفساء تھی وہ پاک ہو گئی یا مریض تھا ٹھیک ہو گیا مسافر تھا مقیم ہو گیا حیث لا یجب علیہم کہ ان پر واجب نہیں ہوتا کیونکہ حال قیام هذه الاعذار ان اعذار کے موجودگی اور قائم ہونے کے وقت لتحقق المانع کیونکہ ان کے حق میں تو مانع موجود ہے نفاس کا ہونا حیض کا ہونا مرض کا ہونا سفر کا ہونا عن التشبہ کہ وہاں پر تشبہ سے مانع موجود ہے نا